جس طرح یہ امن معاہدہ ہوا صرف پاکستان نہیں بلکہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی اس کی حمایت کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے پاس اس فلسطین میں امن لانے کے حوالے سے کوئی اور دوسرا آپشن موجود نہیں ہے؟ میں حضرت بصد احترام اختلاف رائے رکھوں گا، کیونکہ یہ باتیں طے ہونی ہیں مذاکراتی میز پر جب بھی وقت آئے گا، اور وقت سے پہلے اپنے کارڈ ایکسپوز کر دینا یہ شاید حکمت عملی کے خلاف ہے۔ لہذا ہم اس پہ امریکہ یا عالمی قوتوں کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ فلسطین کے لیے ایسی باتیں فائدہ مند نہیں ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور اس کے باوجود ایک طرف ہمارے روابط بہت بڑھ رہے ہیں، اور دوسرا پاکستان نے جو ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے وہ بڑی زبان زد عام بات ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقع؟ اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ ایک غیر اعلانیہ آپ نے ایک سیاسی پارٹی کی کچھ عرصہ قیادت بھی کی، آج کل اس میں کچھ دوریاں نظر آ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کل کے جلسے بھی آپ موجود نہیں تھے جو پشاور میں ہوا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ کی قربتیں تھی اس میں کوئی دوری آئی ہے یا ویسے ہی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ہم نے کبھی کسی جلسے میں شرکت نہیں کی، نہ انہوں نے ہمارے جلسے میں کوئی شرکت کی ہے۔ میں نے دوسرا میں نے وہ نوبل انعام کے جہاں تک نوبل انعام کا تعلق ہے، کوئی امن کا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں لوگوں کا کو دربدر کر دیا، اور اب ہم اس کے لیے امن کی بات کرتے ہیں۔ کوئی جنگ نوبل انعام ہونا چاہیے کہ اسرائیل نے پہلے قطر پر حملہ کیا جی، اور کل اس نے قطر سے معافی مانگ لی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ ایک پیج میں قطر؟ میرے خیال میں قطر سے معافی کس بات پہ مانگی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر فلسطینی موجود تھے، فلسطینی قیادت موجود تھی۔ کیا وہ غزہ کے 1 لاکھ لوگوں کی شہادت اور قتل عام اور ان کی دربدری پر بھی معافی مانگتا ہے؟ وہ انسانی مجرم ہے۔ یہ معافی کافی نہیں ہے امت مسلمہ کے لیے، یہ معافی کافی نہیں ہے اہل فلسطین کے لیے۔ مولانا صاحب لاسٹ میں یہ بتائیے گا، پوری قوم کا دل فلسطینیوں کے ساتھ رہتا ہے، جس طرح سے ظلم و ستم ہوتے رہے ہیں، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے شکست ہوئی ہے بھارت کو، اور پاکستان کا جو مقام ہے اس کے بعد سعودیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، اوور آل جو سینیریو پاکستان ایک گیم چینجر بن سکتا ہے وہ بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ اب کس چیز کی کمی رہ گئی ہے جس سے جو ہے وہ اب مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور پاکستان کو مزید اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مسئلہ فلسطین کے لیے فلسطینیوں کی مرضی کے خلاف حل کی کوششیں پہلے دن سے ہیں۔ برطانیہ اسرائیل کا مؤسس ہے، اسی نے ہی 1917 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی ناجائز طور پر، اور لیگ آف نیشنز کی کمیٹی نے جو اس زمانے میں سفارشات مرتب کرتی، ایک ایک سفارش کی نفی کر کے وہاں اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، کہتے ہیں جی فلسطینیوں نے زمینیں بیچی ہیں، فلسطینیوں نے زمینیں بیچی ہیں۔ 1917 میں تو اس سرزمین پر فلسطینی صرف 2% تھے، اور سن 48 میں فلسطینی صرف 6% ہیں۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی فلسطینیوں نے ان کو زمینیں بیچ دی ہیں اور ان کا سرزمین خود ان کے حوالے کی ہے؟ لہٰذا تاریخ کو جھٹلایا جا رہا ہے، حقائق جھٹلائے جا رہے ہیں، اور لیگ آف نیشنز کی جو کمیٹی نے اس زمانے میں سفارشات کی تھی کہ پوری دنیا میں یہودی دربدر تھا، اور اس کو کہاں آباد کیا جائے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ فلسطین میں نہیں، اس لیے کہ ایک تو وہ خود گنجان آباد علاقہ ہے، اور دوسرا اقتصادی لحاظ سے کمزور علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں آباد کیا گیا۔ مولانا آپ ان چند مذہبی رہنماؤں اور سیاست دانوں میں چند ایک میں جنہوں نے تقریباً پاکستان کے تمام وزرائے اعظم کو بھی قریب سے دیکھا ہے اور عسکری قیادت کو بھی قریب سے دیکھا ہے، اگر آج کے سینیریو میں بات کی جائے تو جو موجودہ سیول اور عسکری قیادت ہے وہ فلسطین کے معاملے پر آپ کو کمپرومائز دکھائی دیتی ہے، یا وہ سٹینڈ لے گی جو مذہبی جماعتوں کا جس طرح کا مطالبہ ہے اور دیگر جو مسلمانوں کا مطالبہ ہے؟ میرا جو اپنا ذاتی اندازہ ہے، ممکن ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں ان کے اوپر وہ 3-4 گھنٹے کی انڈیا کی جنگ سوار ہے، اور وہ جو بھی دنیا میں اپنا موقف کبھی صبح شام تو وہ اس طرح کہ امریکہ انڈیا کی طرف نہ چلا جائے، انڈیا کی طرف نہ، بس یہی اس کے مد نظر ہے، اصول مد نظر نہیں ہے۔
تو یہ جو اس قسم کے ریاستی موقف ہوتے ہیں کہ یہاں پر کور کمانڈر کانفرنس میں آپ ایک موقف دیں، وہاں پر دوسرا موقف دیں، جنرل اسمبلی میں دنیا سے آپ خطاب کر رہے ہیں، وہاں آپ کا موقف اور ہو، پھر اس کے بعد سائڈ روم پہ آپ کا موقف بدل جائے، تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے وزن کو کم کر رہا ہے، پاکستان کے وزن کو طاقت نہیں دے رہا۔ عرفان صاحب ذرا مولانا یہ فرمائیے کیا 26ویں ترمیم سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو گئے ہیں یا کوئی اور ترمیم کی ضرورت ہے؟ نتائج میں نے نہیں حاصل کرنے، نتائج تو ترقی اداروں نے خود طے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ سیاسی جماعتوں کی جو کمٹمنٹس تھی اور خاص طور پر جو میثاق جمہوریت تھی اس کے تناظر میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر ایک لمبے مذاکرات کے نتیجے میں جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں، اب جو ایک چیز پارلیمنٹ کی سطح پر اور اپوزیشن اور حکومت دونوں کے درمیان اتفاق رائے سے جو چیزیں طے ہو جائیں ان کو متنازع بنانے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اچھا مولانا صاحب، مسلسل 2 سال سے اسرائیلی جاری ہے فلسطین میں، ہمارے پاکستان میں نہ سیاسی جماعتوں نے ابھی تک کوئی مشترکہ اعلامیہ دیا ہے کہ اس پر کیا موقف ہونا چاہیے، کیونکہ مسلسل آپ کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ اسرائیل کی جارحیت جو ہے بچوں کو بھی وہ شہید کر رہا ہے، عورتوں کو بھی شہید کر رہا ہے، ہمارے مقدس جو مقامات ہیں ان کو بھی نہیں وہ بخشا، تو اس پر سیاسی جماعتوں کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت میں اکٹھا ہو کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا حکمران جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، وہ مسئلہ فلسطین کو وہ مقام نہیں دے رہی اور نہ ہی وہاں کے عوام کا وہ حق ادا کر رہی ہے جو ان کا فرض بنتا ہے۔ اس محاذ پر اگر کوئی بڑا کردار ادا کیا ہے تو یا جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے یا دوسرے مذہبی جماعتوں نے کیا ہے۔ حکومت نے صرف نمائش کی حد تک ایوان صدر میں ایک اجلاس بلایا تھا اور بس، کسی نے کوئی ایک ٹویٹ کر دیا اور بس۔ تحریک کی صورت میں اگر کوئی اٹھا ہے تو ہم نے پورے ملک کے چاروں صوبوں میں ملین مارچ کیے ہیں، بہت بڑی عوام جمع ہوئی ہے اور تاریخی اجتماعات ہوئے ہیں، اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہ سوچے۔ مولانا صاحب صرف یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی میعاد پوری کرے گی اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مستقبل میں ان کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور یہ حکومت اپنی میعاد پوری کر سکتی ہے، اور آل پارٹی کانفرنس آپ بلائیں گے جس طرح مولانا بلاتے ہوتے تھے، اس طرح نواز اللہ نصراللہ صاحب؟ اگر ماحول بنتا ہے تو ضرور بلائیں گے، لیکن ماحول بنانے کی ضرورت حکومت کے حوالے سے بتائیں گے اس موجودہ حکومت کے وقت کا دار و مدار اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، اگر وہ پورا کرنے دے گی تو کر لے گی، نہیں کرنا۔ مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بڑی آج کل لفظی گولہ باری جو ہے وہ جاری ہے، یہ کسی تبدیلی کا رخ دیکھتے ہیں آپ؟ غیر فطری اتحاد ہے حضرت۔ بہت شکریہ جی آپ کا، شفیق صاحب بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب کو آپ سمجھتے